सरूर मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकीज। ख़वातीन और हज़रात, इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि 29 साल पहले अदाकारा नरगिस का पहला फोटोशूट जो मैंने रोजनामा पाकिस्तान के लिए किया था, ये और छांगा मांगा गए थे हम लाहौर से, खसूसी तौर पर छांगा मांगा गए थे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको और कहीं दिखाई नहीं देंगे। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि 29 साल पहले नरगिस कैसी दिखाई देती थी। और इस व्लॉग में मैं ये भी बताने वाला हूं कि 30 या 31-32 साल पहले अदाकारा नरगिस, जिनका असली नाम गजाला है, वो इंडिया गई थी जहां देवानंद की वो मेहमान बनी थी और इसके लिए उनका एक स्क्रीन टेस्ट हुआ था। और वो भी तस्वीर उसमें शामिल है जो बंबई में देवानंद साहब ने उनका फोटोशूट करवाया था गजाला का, यानी अदाकारा नरगिस का। और एक ऑडिशन भी हुआ था नरगिस का, फिल्म बना रहे थे देवानंद साहब गैंगस्टर। प्राण, किरण कुमार और अजय देवगन के साथ नरगिस ने भी उस ऑडिशन में हिस्सा लिया था। और फिर इस व्लॉग में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि नरगिस ने फिर इंडिया में देवानंद के साथ काम क्यों नहीं किया, क्योंकि इस इंटरव्यू में जो मैंने आज से अक्टूबर के महीने, और यही महीना इत्तेफाक से चल रहा था और 1992 की यह बात है, नरगिस ने बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत की खातिर और पाकिस्तान की लड़की होने के नाते शर्मो हया की खातिर उन्होंने वहां काम नहीं किया था। हालांकि गैंगस्टर समेत उनका एक फिल्म थी देवानंद की और प्यार का तराना, जिसमें रवीना टंडन और जूही चावला भी उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया था और फिर वो पाकिस्तान आ गई थी। ख़वातीन और हज़रात, मीर टाकीज में ये एक नया सिलसिला है। जैसा कि मीर टाकीज देखने वाले जानते हैं, ये प्रोफेशन के, मेरे कैरियर के इस 33-34 साल में जो हाईलाइट है, जो स्कूप है, जो बेहतर मैंने इंटरव्यूज किए हैं और मुख्तलिफ स्पॉट्स पे जाके कवरेज की है, इंडिया में, दुबई में, अमेरिका में, यूके में और दूसरे ममालिक में, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और इस सरसा में पिछले 15 से 16-17 साल में मैंने कॉलम जो लिखा है फुटपाथ, उसमें जो अहम कॉलम है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे ख़वातीन और हज़रात दरख्वास्त है कि इस चैनल जिसका नाम है मीर टाकीज, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि इस पे जो वीडियो अपलोड हो वो आप उसे देख सकें और मेरा और आपका एक रिश्ता बन सके, जो पहले से भी रिश्ता है और वो मजबूत हो मजीद। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि ये एक मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये रोजनामा पाकिस्तान है, ये देखिए, ये रोजनामा पाकिस्तान और ये अक्टूबर 1992 है। ये नरगिस उस वक्त देखिए बिल्कुल शायद 18 साल हो इनकी एज या 17 साल इस वक्त। तो अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे ये पूछूं कि इस वक्त जब मैंने आपकी ये तस्वीर बनाई थी तो उस वक्त आप जो है वो कितने साल की थी। इसमें मेरे फोटोग्राफर थे मेरे दोस्त जो अब दुनिया में नहीं है, उनका नाम शाहिद जग्गू था और उन्होंने मुझे ये कहा कि एक बड़ी टैलेंटेड लड़की है। तो शाहिद जग्गू ने मुझे नरगिस के लिए, जब इनका उस वक्त नाम गजाला था, तो मिलवाया और कहा कि इनका सेशन करना है। तो ये हम लाहौर से निकल के, मुझे याद है मार्गला गाड़ी थी और उसमें जो लोग सवार थे उसमें शाहिद जग्गू थे, जावेद कुरैशी एक प्रोड्यूसर थे और बल्कीस बेगम बिल्लो जो नरगिस की वालिदा, और एक डायरेक्टर थे जो उस वक्त तो डायरेक्टर नहीं थे, दिलावर मलिक, वो जावेद फाजिल के शागिर्द थे और बाद में वो डायरेक्शन की तरफ भी आए। नरगिस थी और ताहिर सरूर मीर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 लोग हम जो है छोटी सी गाड़ी में बैठ के लाहौर से छांगा मांगा गए थे। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी जो तस्वीरें हैं ये उसी सेशन की है। एक देखिए, एक जो ये मेन तस्वीर है फ्रॉक वाली और नीचे इन्होंने काले रंग की नरगिस ने टाइट पहनी हुई है और ब्लैक इनका शू है। ये यहीं से यानी लाहौर से पहनी हुई थी इन्होंने
اور یہ جا کے جو پہلا ابتدائی جو تصاویر بنائی گئی وہ نرگس کی اس ڈریس میں بنائی گئی. پھر یہ دیکھیے بلیک ان کا لور ہے اور اپر گولڈن بلیک انہوں نے چولی پہنی ہوئی ہے. یہ ایک ڈریس تھا. اور یہ سائڈ پہ ریڈ جو تھوڑا سا آپ کو فراک نظر آ رہا ہے اور فلٹر لگا ہوا ہے تصویر میں، یہ ہماری بنی ہوئی تصویر نہیں تھی اس سیشن کی. یہ دیوانند صاحب نے بمبئی میں جو فوٹو شوٹ کروایا تھا نرگس کا، یہ وہاں سے ہم نے ان سے لی تھی. یہ نیچے جس میں گلے میں ہیوی زیور پہنا ہوا ہے، یہ نرگس کی وہاں تصویر بنی تھی. اور یہ دیکھیے بندے ان کے دیکھیے. اور اس طرف یہ وائٹ ڈریس میں بھی یہ نرگس کو دیکھیے. 29 سال پہلے نرگس بالکل بچوں کی طرح بچی لگ رہی ہیں، ظاہر ہے بچی ہی تھیں. اور اس تصویر میں ان کی دوسری بہنوں کے ساتھ بھی ان کی ریزیمبلنس ہے. یہاں دیدار بھی تھوڑی تھوڑی لگ رہی ہیں وہ. اور یہ خواتین و حضرات 29 سال پہلے یہ دیکھیے اس میں یہ تاریخ بھی درج ہے. 21 اکتوبر 1992 کو یہ چھپا تھا روزنامہ پاکستان کا یہ ایڈیشن ہے. اور اس میں دنیا فن اس میگزین کا نام ہے. یہ 8 صفحے کا میگزین تھا جس کا میں ایڈیٹر ہوا کرتا تھا. اور یہ آپ دیکھیے اس انٹرویو کی جو سرخی ہے اس میں ہے کہ بھارتی اداکار و ہدایتکار دیوانند کو صاف کہہ دیا تھا کہ شہرت کی خاطر بے لباس نہیں ہو سکتی. اور نیچے ہے کیچ لائن ہے، بھارتی نگار خانوں میں تہلکہ مچانے والی پاکستانی اداکارہ نرگس سے انٹرویو. اور یہ دیکھیے طاہر سرور میر نیچے کریڈٹ ہے میرا. اور یہ انٹرویو کچھ اس طرح سے میں نے اس کا انٹرو بنایا تھا کہ نرگس کا کہنا ہے کہ ممبئی میں اسے پران کرن کمار اور اجے دیوگان کے ساتھ اداکاری کا امتحان دینا پڑا. اور نرگس نے امتحان پاس کر لیا تو دیوانند نے اسے اپنی فلم گینگسٹر میں کاسٹ کر لیا. اس کے بعد اس کے علاوہ نرگس نے بھارت میں مختلف ہدایتکاروں کی 9 فلمیں سائن کی. دیوانند کی پیار کا ترانہ میں روینہ ٹنڈن اور جوہی چاولہ بھی تھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو. اور نرگس نے بتایا کہ دیوانند نے مجھے کہا تھا کہ فلم کے 1/4 حصے میں روینہ ٹنڈن اور جوہی چاولہ قتل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد فلم میں تھرو آؤٹ آپ ہوں گی، یعنی مین ہیروئن اس میں نرگس کو بتایا گیا تھا. دیوانند صاحب اس وقت فلم بنا رہے تھے بقول نرگس پیار کا ترانہ. اور اس میں آگے چل کے ہے کہ یہ دیکھیے یہ لکھا ہے، ہاں دیوانند نے نرگس کا رقص دیکھا تو فوراً بمبئی پہنچنے کے لیے کہا تاکہ اس کا سکرین ٹیسٹ کیا جائے. ہم نے نرگس کی یہ باتیں سنی تو پوچھا کہ آپ نے انڈیا میں 9 فلمیں سائن کر لی تھیں اور دیوانند بھی آپ سے بہت خوش تھے، تو پھر آپ یہاں پاکستان میں کیا کر رہی ہیں؟ تو نرگس کا آگے سے جواب ہے بس بات ڈریسز یعنی کپڑوں پر آگے رہ گئی. آگے میرا سوال ہے اور ایک لافٹر بھی ہے کہ کیا آپ اپنے کپڑے یہاں پاکستان چھوڑ گئی تھی؟ تو نرگس نے کہکا لگایا اور کہا کہ نہیں آپ میرا مطلب سمجھے نہیں. ہوا یہ تھا کہ جب دیوانند نے مجھے وہ لباس دکھایا جو میں نے فلم میں پہننا تھا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ ایسا لباس تھا جسے پہن کر جسم اور نمایاں ہو جاتا. میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا لباس زیب تن کرتی جس کے بعد پاکستان میں میرا جینا مشکل ہو جاتا اور میرے رشتہ دار مجھ پر لان تان کرتے، مولوی حضرات مجھ پر کفر کے فتوے لگاتے. انہی خدشات کے پیش نظر میں نے دیوانند کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. اب یہ بات بتائی تھی اس وقت نرگس نے کہ انہوں نے انڈین فلم میں کام کیوں نہیں کیا، اور اس کے بعد جو یہاں انہوں نے فلموں میں کام کیا اور تھیٹر پہ کام کیا خاص طور پہ، وہ بھی کوئی کورڈ نہیں تھا اور بڑے بولڈ ڈریسز بھی انہوں نے پہنے، بولڈ کام بھی کیا. بہرحال میں تو انڈیا بہت دفعہ گیا ہوں. ایک پرابلم وہاں نرگس کو پیش آ سکتی تھی اور وہی پیش آئی ہوگی کیونکہ نرگس
پاکستانی تھی، پاکستان سے، لاہور سے، یہاں سے ان کا تعلق تھا، اور انڈین اس وقت 1992 میں حالات تو اچھے تھے، لیکن اس وقت بھی نرگس سمیت دوسرے آرٹسٹوں کو ویزا چاہیے ہوتا تھا لانگ ڈیوریشن کا، یعنی 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، اور اس کے بعد بھی یہاں لاہور سے تعلق رکھنے والی کسی اداکارہ کا انڈیا میں یوں ترقی کرنا مشکل تھا۔ بہرحال انہوں نے ہمیں اس وقت یہ بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی شرم و حیا کے لیے انڈین انڈسٹری میں کام نہیں کیا، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب کوئی پروڈیوسر یا ڈائریکٹر آپ کو سائن کرتا ہے تو وہ پہلے سے سلائے ہوئے کپڑے بھی دفتر میں لٹکا کے دکھائے کہ جی یہ آپ نے کپڑے پہننے ہیں جو میں فلم بنا رہا ہوں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوا ہوگا کہ دیوانند صاحب جو پہلے فلم بناتے تھے، وہ کوئی بھی فلم کسی کے ساتھ، اگر زینت امان کے ساتھ انہوں نے فلم بنائی یا کسی بھی ہیروئن کے ساتھ فلم بنائی، تو وہ اسے بولڈ ڈریسز ہی اور بڑا بولڈ اور ریویلنگ قسم کے ڈریس پہناتے تھے۔ اس بات سے اندازہ کیا ہوگا نرگس نے یا ان کی والدہ بلقیس المعروف بلو بیگم نے کہ اگر ہم یہاں ان کی فلم کرتے ہیں سائن دیوانند صاحب کی تو ہمیں بولڈ کپڑے پہننے پڑیں گے۔ بہرحال نرگس یہاں آئیں پاکستان میں اور انہوں نے یہاں کام کیا، اور نرگس یہاں چھائیں، اور بہت سارے یہاں پاکستان میں ایک جاوید قریشی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے وہ ہمارا چھانگے مانگے کا ٹور سپانسر کیا تھا، اور وہ خود گاڑی ڈرائیو کر کے ہمیں لے کے گئے تھے چانگا مانگا کے جنگلات میں جہاں ہم نے نرگس کا سیشن کیا تھا۔ انہوں نے فلم اناؤنس کی تھی پریم قیدی، جو کبھی بھی بنی نہیں۔ اس وقت بھی ہمیں پورا شک اور یقین تھا کہ یہ فلم نہیں بنے گی، لیکن اس کے بعد نرگس نے بغیر کوئی کسی فلم کا کیمرہ سامنا کیے ہوئے 35 فلمیں سائن کی، شاید 30 دنوں میں۔ اس میں میرا بڑا بنیادی رول رہا نرگس کی، یعنی جو کیمرہ شوٹ ہونے سے پہلے مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، تو اس میں خواتین و حضرات میں نے کوشش کر کے نرگس کو 35 فلمیں سائن کروائیں۔ اس کی تفصیل اور وہ کہانی اگلے کسی ولاگ میں میں ضرور شیئر کروں گا۔ اور ایک خاص بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب نرگس کو 1 سال فلم انڈسٹری سے وابستہ ہوئے ہو گیا تو اس وقت انہوں نے علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں ایک چائنیز ریسٹورنٹ تھا جو فاروق ہاسپٹل اور سہیل راڈو والے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کے گھر کے ساتھ ابھی بھی وہ چائنیز ہوٹل وہیں قائم و دائم ہے، وہاں ایک پارٹی کی تھی۔ اس میں سبھی لاہور کے سارے جرنلسٹ، معروف جرنلسٹ، مجھے اس وقت یاد ہے عاشق چودھری، ساجد یزدانی، طارق مسعود اور لوگ، خالد ابراہیم خان، جمیل قریشی، محسن جعفر، عارف نجمی، اور بھی ہمارے دوست تھے، وہ سب تھے۔ اور اس میں مجھے عزت دی گئی تھی بلقیس بیگم کی طرف سے اور نرگس کی طرف سے کہ اس تقریب کا مہمان خاص میں تھا۔ اور میں نے ایک تصویر بھی ڈھونڈی جو اس وقت اتری تھی تصویریں، لیکن وہ شاید مجھے مل نہیں پائی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔